السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کو اندھیرے میں 11 بجے کے قریب آپ نے عدالتوں کے فیصلے سنے، جس میں پہلے تو دن کو سرگودا کی عدالت نے پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن اور کئی اور رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا دی گئی، اور اس کے بعد لاہور کی عدالت نے رات کو 11:15 بجے اپنا فیصلہ دیا، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ اور کچھ ایسے لوگ جو خود کور کمانڈر کے بنگلے میں موجود تھے اور وہ لوگوں کو بلا رہے تھے اپنے پاس کہ آؤ اس کو بھی حملہ کرو، اس پہ بھی حملہ کرو، ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ چلو، شاہ محمود قریشی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس پیش کیے کہ 9 مئی والے دن وہ کراچی میں تھے، لاہور میں نہیں تھے، نہ ہی پنجاب کے کسی شہر میں تھے۔ ان کی بات تو کسی حد تک صحیح ہے، کسی حد تک کیا 100% صحیح ہے کہ وہ کراچی میں تھے، لیکن افسوس کا مقام اور حیرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ کور کمانڈر، جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر موجود تھے، لوگوں نے خود ان کو دیکھا، ان کو بھی معاف کیا گیا اور ان کو بھی رہا کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو سزا دی گئی، جس میں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل ہے۔ ان کو ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ چیزیں نہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو۔ اس خاتون کو جو بہت ہی بیمار بھی ہیں، ان کو بھی سزا دی گئی 10 سال کی، محمود رشید کو، سرفراز چیمہ کو، اعجاز چودھری کو، اور تقریباً ٹوٹل 44 کے قریب لوگوں کو سزا دی گئی ہے، جو ایک بہت ہی سیاہ کارنامہ ہے۔ میں کسی جج کی ایبلٹی پہ یا اس کی کمپیٹنسی پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں فیصلوں پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے فیصلے دیے گئے کل، جو لوگ خود موجود تھے 9 مئی کے واقعات میں، ان کو بھی بری کر دیا گیا، اور اس کے بعد 11:15 بجے بیرسٹر علی گوہر صاحب نے اور راجہ سلمان نے اور ڈاکٹر بابر نے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں ایک فیصلے کا اور اضافہ، غلط فیصلے کا عدالت کے کھاتے میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس طرح عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، اس طرح پی ٹی آئی کو آپ تباہ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی اندرون خلف شار کا شکار ہے، ان کے آپس میں گروپس ہیں، لیکن عام آدمی یہ تو جانتا ہے کہ جس طرح کی یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اس میں انصاف کے اصولوں کو بالائے طاق رکھا گیا ہے۔ بھلی کسی کے ساتھ 100 اختلافات ہوں، لیکن جس طرح کا یہ فیصلے آئے ہیں دونوں، یہ اس وقت آئے ہیں جب سینٹ کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ملک میں ایک تھوڑا سا ہیجان کا رجحان ہے، دہشت گردی بلوچستان میں روزانہ ہو رہی ہے، وزیرستان میں قبائل جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے فیصلے نہ کہ وہ مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں گے، نہ کوئی عوام میں آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہونے دیں گے، اور نہ ہی کوئی سیاسی طور پہ حکومت مستحکم ہو سکتی ہے۔ ان کے اپنے بھلی کتنے بھی گناہ ہوں، تحریک انصاف نے جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، بہت ہی برا کیا، پاکستان کے تاریخ میں ایسا سبق نہیں ملتا، لیکن اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کے رات کے اندھیروں میں دے دینا، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دینا جن کے پکے ثبوت ہیں کہ وہ باقاعدے کور کمانڈر کے گھر میں موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدے ان کو ورغلایا لوگوں کو، تو ان کو آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں، کس کی بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا فیصلہ آپ دے رہے ہیں؟ آج کی گورنمنٹ اگر کل اپوزیشن میں ہو جاتی ہے، اور آج کی اپوزیشن کل اگر پاور میں آ جاتی ہے، وہ اگر اس قسم کے فیصلے جوڈیشری سے لیتی ہے دباؤ کے تحت، تو کیا ان کے منہ میں کیا رہ جائے گا؟